حضرات سامعین کرام، آپ کو میں پہلے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس واقعے پر کچھ تبصرہ کروں گا۔ ایک ہفتہ قبل ایک صاحب کا فون آتا ہے میرے پاس، اور وہ فون کرتے ہیں کہ فلاں صاحب سعودی عرب سے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، اور وہ بہت ایمرجنسی میں ہیں۔ تو میں فون اٹھانے کے بعد سعودی عرب سے جن صاحب کا فون آ رہا تھا، میں نے ان سے بات کیا۔ نیا نمبر تھا، نئے آدمی تھے میرے لیے، اور ان کا نام عمران تھا۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے محترم، مسئلے کا جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک ایسا مسئلہ تھا کہ یقین جان لیجئے کہ میری آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دل پھٹ گیا۔ پھر میں سوچا کہ ضرور انشاءاللہ اس واقعہ کو سبق حاصل کرنے کی غرض سے، عبرت حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ سعودی عرب سے جس بندے نے فون کیا، اس نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اور اس کمپنی نے پابندی لگائی ہے داڑھی رکھنے پر، چنانچہ میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی، اور پھر میں 5 مہینے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ 5 مہینے سے مجھے کوئی کام نہیں مل رہا ہے۔ آج مجھے ایک کام ملا ہے، بہت اچھا کام ہے، تیل وغیرہ زمین سے نکالنے کا کام ہے، اچھی کمائی، اچھی سیلری بھی ہے، لیکن یہاں بھی داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، اور کمپنی کے جو مینیجر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی پورے طور پر منڈا کر کے، کلین شپ کر کے، بالکل پورے طور پہ استورا سے چھیل کر کے ایک فوٹو بھیجنے کے لیے، اور جب یہ میں فوٹو بھیجوں گا پوری داڑھی چھلی ہوئی، جب ہی جا کر کے کمپنی مجھے آفر جاری کرے گی۔ تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقین جان لیجئے آج بھی ہمارے ایسے بھائی، کتنے ایسے بھائی ہیں جو ہمارے بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، اور اپنی شباہت، اپنی شکل و صورت اور اپنا پورا جسم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے چہرے انور پر اللہ کا نور سجائے ہوئے ہیں، اور اس داڑھی رکھنے کے جرم میں انہیں جیل کی سلاخوں میں جانا پڑ رہا ہے، تو وہ جیل کی سلاخوں میں ہیں لیکن اپنے چہرے سے داڑھی نہیں منڈائی۔ اس داڑھی رکھنے کی وجہ سے انہیں فقر و فاقہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ فقر و فاقہ کر رہے ہیں لیکن داڑھی کو انہوں نے نہیں منڈایا۔ اس داڑھی رکھنے کی وجہ سے کمپنی میں انہیں استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے، وہ کمپنی کے اندر استعفیٰ دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ نہیں موڑا۔ اس داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہے، اس بات کو وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھوتا کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہے۔ بڑے مبارکباد ہیں ایسے لوگ۔ بھائی عمران صاحب، بہت بہت مبارک ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا آپ کے لیے، یہ اللہ کی آزمائش تھی آپ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بار کسی کو آزماتا ہے اور پھر وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بے پناہ نوازتا ہے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، یقین کامل ہے کہ وقتی طور پر آپ کی معاشی حالات خراب ہو سکتی ہے، وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ سکتی ہے، چند دنوں کے لیے آپ کے گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں، چند دنوں کے لیے آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں گے، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو پکڑے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑی ہے، آپ نے جاب چھوڑا ہے۔ فواللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر رزق کا انتظام آپ کے لیے کرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَجَعَلَ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اللہ کے ذمے ہماری رزق ہے اور ہمیں تو محض رزق تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر رزق تلاش کرنے کی صورت میں اگر ہمیں سنت سے سمجھوتا کرنا پڑے، اگر ہمیں سنت کو مٹانا پڑے، اگر ہمیں سنت کو چھیلنا پڑے، اگر ہمیں سنت پر استورا چلانا پڑے، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہم فقر و فاقہ اختیار کر لیں گے، ہم نوکری کو چھوڑ دیں گے، ہماری بیوی بچے چند دنوں کے لیے بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھوتا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عمران بھائی بہت خوش ہوئے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور انہوں نے اسی وقت اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور اپنے جسم اور اپنے چہرے انور پر جس طرح سے انہوں نے داڑھی سجائی ہوئی تھی اسی طرح سے داڑھی سجا رکھا۔ میرے محترم، ہمارے نوجوان بھائی کے لیے پیغام ہے، ہم نے ایسے بھی شخص کو دیکھا ہے، نام نہیں رکھوں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی کیونکہ وہ ہماری ویڈیو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، کہ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ داڑھی رکھے ہوئے تھے، پنج وقتہ نماز پڑھ رہے تھے، شادی کے بعد انہوں نے داڑھی کو منڈ لیا۔ جب میں ان سے پوچھا کہ آپ داڑھی کیوں منڈائے، اس کی کیا وجہ ہے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، حضرت کیا بتائیں، ہماری بیوی کو داڑھی پسند نہیں۔ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے چکر میں اس نے خدا کو ناراض کیا، اس نے رسول کو ناراض کیا، اور اس نے سنت کے اوپر استورا چلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے ایسے شخص بھی دیکھا ہے جو داڑھی بڑی بڑی رکھے تھے، ایک مشت کی ان کی داڑھی تھی، اور اچانک داڑھی کاٹ کر کے ان کی داڑھی بالکل چھوٹی 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 ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا نوبت آ گئی فلاں صاحب کہ آپ نے داڑھی چھوٹی کروا لی؟ اس نے کہا کہ ہم دیہات جاتے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں مولوی سمجھ کر کے یا کہیں ہمیں کچھ اور سمجھ کر کے کوئی ہم پر حملہ نہ آور ہو جائے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے، یا کوئی ہمارا سامان نہ خریدے، یا کوئی ہم سے اچھا برتاؤ نہ کرے۔ اس ڈر سے انہوں نے داڑھی کو چھوٹی کروا لیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک اس کا امتحان تھا اور ایک عمران صاحب کا امتحان تھا۔ قربان جاؤں میں عمران صاحب آپ کی ذات پر، اور آپ کے قدموں میں ہماری جان نچھاور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابتلا و آزمائش میں کامیاب فرما دیا اور آپ نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور پیاری سنت ہے۔ داڑھی رکھنا جمہور علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، ائمہ کرام کے نزدیک، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، مورخین، سب کے نزدیک واجب ہے۔ کوئی ایک قول ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہو کہ آپ داڑھی کو مڈا سکتے ہیں۔ کسی کے یہاں بھی داڑھی مڈانے کی کوئی گنجائش ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، داڑھی رکھنے سے انسان کی وجاہت ہوتی ہے، شکل و شباہت کے اندر خوبصورتی آتی ہے، انسان شیر ببر لگتا ہے۔ میرے محترم، داڑھی یہ ہماری فطرت ہے۔ حدیث میں ہے وعف اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، قص الشارب، مونچھ کو کترو، مونچھ کو کاٹنے کی، مونچھ کو مونڈنے کی، مونچھ کو چھوٹا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن داڑھی کے بارے میں ہے کہ کم از کم آپ کی داڑھی، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے۔ ایک مشت آپ کی داڑھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایک مشت نہیں رکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے ہوا ہے ایک مشت سے کم، تو اس سے بھی آج ذرا درخواست ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی رکھے ہوئے داڑھی کیوں نہ آپ ایک مشت داڑھی رکھ کر کے شریعت کے پورے حکم کو فالو کر لیں اور مان لیں، اور آپ کی داڑھی ایک مشت ہو جائے کم از کم۔ ایک مشت سے زیادہ جب داڑھی بڑھ جائے تو پھر اس کو کاٹنے کی گنجائش ہے۔ ایک مشت، ایک مٹھی داڑھی، اس سے بڑی جب ہو جائے تو نیچے سے آپ کو کاٹنے کی گنجائش ہے۔ داڑھی رکھنا ایک ایسی عظیم سنت ہے جو سنت آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، 24 گھنٹہ رہتی ہے اور زندگی میں ہر ایک لمحہ رہتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، تو یہ داڑھی ایک ایسی عظیم سنت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک، حشر تک اور نشر تک جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھا ہے تو وہ 24 گھنٹہ داڑھی نہ رکھنے کے گناہ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اسی حالات میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے
تو وہ اس سنت سے محروم ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے وہ حوض کوثر پہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جائے گا پانی پینے کے لیے۔ کس منہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، اور کس منہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کو طلب کرے گا، جبکہ اس نے اپنا چہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نہیں بنایا ہے؟ پھر کس منہ سے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے؟ کس منہ سے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہتا ہے؟ کس منہ سے وہ اپنے آپ کو میرے محترم بزرگوں دوستوں متقی اور پرہیزگار کہتا ہے؟ کیا آپ نے تاریخ کے اندر کسی ایک نبی ہو، چاہے کوئی ایک ولی اللہ ہو، چاہے کوئی ایک میرے محترم بزرگوں دوستوں قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، چاہے خواجہ ہو، چاہے کوئی بھی اللہ والے ہوں، دیکھا ہے کہ وہ اولیاء بھی بن جائیں، وہ ولی اللہ بھی بن جائیں اور داڑھی بھی نہ رکھا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ولایت کے لیے، امامت کے لیے، نبوت کے لیے، قطب کے لیے، ابدال کے لیے، غوث کے لیے، ہر ایک کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ بغیر داڑھی رکھے ہوئے اللہ کا وہ محبوب اور مقرب بندہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس داڑھی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے گناہوں سے خود بچا لیتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے ہماری شباہت سے، ہمارے لباس سے، ہمارے پوشاک سے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پر اللہ کا نور سجا ہوا ہے۔ اگر ہماری موت کسی ایسی ناگہانی میں ہو گئی، خدا نہ کرے کہ ایسی ہو، لیکن ناگہانی ہماری موت کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، تو ہماری داڑھی اس بات کی تصدیق کر دے گی کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر لوگ ہمیں ہمارے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے۔ جب عورتیں داڑھی والے مردوں کو دیکھتی ہیں، اس میں خود حیا آتی ہے، شرم آ جاتی ہے، اور وہ خود اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کر لیتی ہیں، چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں۔ وہ جان رہی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس کی نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، کہیں اس کی نظر نہ ہم پہ پڑ جائے اور کہیں یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی داڑھی رکھنے کی برکت سے بدنظری سے بچا لیتا ہے۔ داڑھی رکھنے والا اگر کوئی گناہ کرتا ہے، فوراً لوگ ٹوکتے ہیں، ارے بھائی اب داڑھی رکھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب داڑھی رکھے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اب داڑھی رکھے ہوئے گالی دیتے ہیں، اب داڑھی رکھے ہوئے چوری کرتے ہیں، اب داڑھی رکھے ہوئے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بندہ شرم کی وجہ سے، وہ بندہ حیا کی وجہ سے اور اس داڑھی کی برکت کی وجہ سے ان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو ہماری نئی نسل ہے نا نوجوانوں کی، یہ جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں نا، یہ داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ان کی داڑھی اپنی خواہشات کے مطابق ہے۔ یہ داڑھی کو یہاں سے چھیل لیتے ہیں، یہاں سے چھیل لیتے ہیں، صرف یہاں پہ رکھتے ہیں۔ یہ داڑھی کو اس طرح چھیلتے ہیں، اس طرح چھیلتے ہیں، پھر یہاں رکھتے ہیں۔ یہ کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں، کسی کھلاڑی کو دیکھتے ہیں، کسی فٹ بالر کو دیکھتے ہیں، کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں، کسی ہیرو کو دیکھتے ہیں، اور وہ جیسے داڑھی رکھتا ہے ویسے داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ داڑھی آپ کی سنت نہیں ہے میرے بھائی، یہ داڑھی کا مذاق ہے، اور یہ داڑھی آپ کی، یہ داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی داڑھی رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی مڈانا یہ حرام ہے، اور میرے محترم بزرگوں دوستو، داڑھی کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اس لیے میرے تمام بھائی، آپ سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ عمران بھائی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کریں، اور آج ہی سے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنائیں، اور اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں، اور اپنے چہرے کے اوپر ہمیشہ کی داڑھی رکھیں۔ کم از کم داڑھی ایک مشت رکھیں، اور اس سے کم ہرگز نہ رکھیں۔